السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور اسلامک سال دیکھنے کا موقع دیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محرم، اسلام کا ایک بہت ہی مقدس مہینہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ محرم صرف ایک نیا سال نہیں، یہ ایک نئی شروعات ہے، ایک روحانی ریسیٹ ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کیسے بیٹر بنا سکتی ہوں۔ ہمیشہ جب بھی جنوری سٹارٹ ہوتا ہے، ہم سب کچھ نہ کچھ نیو ایئر ریزولیشنز کرتے ہیں، رائٹ، کہ مجھے ویٹ لوز کرنا ہے یا مجھے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے، تو آج ہمارا محرم کا مہینہ، نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس نئے سال میں ہم کیا ریزولیوشن لا سکتے ہیں، کیسے ہم ہماری آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ آگے اس آیت میں فرماتے ہیں، تو اس مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم نہ کرو اللہ نے یہاں پہ کہا ہے، تو ظلم نہ کرو اس کا مطلب کیا ہے؟ ظلم مطلب کیا؟ ہم ہماری آخرت خراب کرتے ہیں، وہی ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اگر ظلم کر رہے ہیں یا آخرت خراب کرے تو ہم کیا کیا کام کرتے ہیں ایسے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یا نماز ہم ٹائم پہ نہیں پڑھتے، یا کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں نا، وہ ہم کرتے ہیں، اور اسی کو اللہ بول رہے ہیں کہ ظلم نہ کرو۔ تو اللہ یہ سارے کاموں کو روکنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ظلم صرف دوسروں پر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم خود پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ محرم کا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد کے جو افضل روزے ہیں وہ محرم کے ہیں۔ تو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ہم روزے رکھ سکیں۔ یہ بہت ہی اسپیشل مہینہ ہے اور یہ اللہ کا مہینہ ہے، اسے شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب اللہ کا مہینہ۔ تو ہمیں اب کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اس میں، رائٹ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے تو قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی عبادت کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم 24/7 جانماز کھول کے بیٹھیں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ کام جو ہمیں اللہ کے قریب کرے وہ عبادت ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو ہم بولتے ہیں ایک دوسرے سے، جو ہم گھر میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ بچوں کے لیے کھانا پکانا ہو، شوہر کی خدمت کرنا ہو، گھر صاف کرنا ہو، ساری ڈیوٹیز، جو ورکنگ وومن ہے، جو وہ جاب کرتی ہے، وہ ساری بھی عبادت میں ہی گنا جائے گا اگر وہ کام کر کے اللہ راضی ہوتے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ تو اس محرم میں ہم نے کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نفل روزے رکھنے چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کوئی بھی غلط کام سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ جو بھی 4 حرمت کے مہینے ہوتے ہیں، اس میں ویری امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں گناہ سے بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، جھگڑنے سے بچنا ہے، کسی کا حق نہیں ہمیں یہ کرنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کے لیے کچھ غلط سوچنا نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچنا ہے کہ میں وہی کام کروں گی جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ابھی گھر کے کام بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں، رائٹ، اگر ہم یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ سب تیرے لیے کر رہی ہوں، اور ہمیشہ سوچنا ہے کہ یہ جو میں کر رہی ہوں یا بول رہی ہوں یہ مجھے اللہ کے قریب لے کر جائے گا، یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے اور میں میری آخرت کو خراب کر دوں گی۔ یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ابھی 10 محرم یعنی یوم عاشوراء، اس دن ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے بچایا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی، میرے بندوں کو رات میں لے جاؤ۔
تو یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی بھیجی تھی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہیلپ کیا تھا. وہاں پہ سمندر سپلٹ ہو گیا تھا اور ان کو فرعون سے نجات ملی تھی. تو یہاں پہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے. اس لیے ہمیں اللہ پر پورا توکل رکھنا چاہیے. جب بھی پرابلم آئے مدد اللہ سے مانگنی چاہیے اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور جو بھی پرابلمز ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. مشکل وقت کے بعد آسان وقت ضرور آتا ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ 9-10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے، یا تو 10 اور 11 کو روزہ رکھا جاتا ہے. تو یہ 2 دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک بہت گہرا اور ایموشنل پارٹ پر، جو ہے کربلا کا. یہاں شہادت ہوئی امام حسین ابن علی کی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کو بہت پیار کرتے تھے، لیکن جب ظلم کے سامنے جھکنے کا وقت آیا انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے حق کا ساتھ دیا. تو اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، حق کے لیے لڑنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. چاہے ہم اکیلے کیوں نہ ہو لیکن حق کے لیے ہمیں کھڑا رہنا چاہیے. اگر ہم ہمارے سامنے دیکھتے ہیں کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ابھی یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھائی کو کھو دیا تھا، انہوں نے فیملی کو کھو دیا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی. اللہ فرماتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ ہر عورت کے لیے میسیج ہے کہ گھر کی پرابلمز ہو، لائف کی سٹرگلز ہو، ایموشنل جو بھی پین ہو، سب کے بعد آسانی آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اور کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. تو کربلا کا یہ میسیج ہے کہ حق ہمیشہ جیتے گا اور باطل ٹیمپرری ہے. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہیے یا بہت ہمیں غم منانا چاہیے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے اور حق پر ٹکنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. تو آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں اپنی نماز امپروو کروں گی، میں گناہ چھوڑ دوں گی، میں اللہ کے اور قریب آؤں گی. اس کو ہم نے اپنے لائف میں اپلائی کرنا ہے. لاسٹ میں یہی دعا کروں گی، یا اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے صبر اور ہمت عطا فرما، ہمیں سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہماری عبادت کو قبول فرما اور ہم سب کو ہدایت دے. آمین.